بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال جو شاید آپ خود سے بھی نہیں پوچھتے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے مگر پھر بھی یہ دل عجیب سا بے چین رہتا ہے۔ کوئی واضح وجہ نہیں ہوتی لیکن اندر سے سکون غائب ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں، ہنستے بھی ہیں مگر اندر کہیں خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ اور سب سے مشکل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ سب کسی کو بتا بھی نہیں پاتے۔ اگر آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے تو جان لیں آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے معاشرے میں موجود تو ہے مگر اس پر بات کم ہوتی ہے، اور وہ ہے ذہنی صحت۔ پاکستان میں بہت سے لوگ ذہنی دباؤ، بے چینی اور ڈپریشن کا سامنا کر رہے ہیں مگر زیادہ تر لوگ اسے سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ ہم جسمانی بیماری کو فوراً پہچان لیتے ہیں مگر جب ذہنی تھکن یا جذباتی دباؤ ہو تو ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حقیقتاً ہم مسئلہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے ہاں ایک عام رویہ ہے کہ اگر کسی کو بخار ہو تو فوراً علاج شروع ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی ذہنی طور پر پریشان ہو تو اسے نصیحتیں دی جاتی ہیں، زیادہ مت سوچو، سب ٹھیک ہو جائے گا، یا خود کو مضبوط بناؤ جیسے جملے اکثر سننے کو ملتے ہیں۔ یہ باتیں غلط نہیں مگر ہر مسئلہ صرف حوصلہ دینے سے حل نہیں ہوتا۔ ذہنی صحت بھی ایک حقیقت ہے اور اسے سمجھنا ضروری ہے۔ یہ مسئلہ بڑھ کیوں رہا ہے؟ اگر ہم غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ آج کے دور میں زندگی پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہو گئی ہے۔ مہنگائی، نوکری کا دباؤ اور مستقبل کی غیر یقینی صورتحال انسان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا نے بھی ایک عجیب سا مقابلہ پیدا کر دیا ہے۔ ہر طرف لوگوں کی پرفیکٹ زندگی نظر آتی ہے اور انسان اپنی حقیقت سے معاوضہ نہ کر کے خود کو کمتر محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر وقت موبائل اور سکرین کے سامنے رہنا دماغ کو کبھی مکمل سکون نہیں لینے دیتا۔ وہ نشانیاں جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی مسئلہ بہت واضح نہیں ہوتا بلکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ظاہر ہوتا ہے، جیسے ہر وقت تھکن محسوس ہونا، نیند کا خراب ہونا، بات بات پر غصہ آنا، دل کا بے وجہ گھبرانا، یا ان چیزوں میں بھی دلچسپی ختم ہو جانا جو پہلے خوشی دیتی تھی۔ ہم اکثر ان علامات کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہی وہ اشارہ ہوتے ہیں جن پر توجہ دینا ضروری ہے۔ اس مسئلے کی سب سے بڑی وجہ صرف ذہنی دباؤ نہیں بلکہ اس کے بارے میں خاموشی ہے۔ لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر وہ اپنی کیفیت کسی سے بیان کریں گے تو انہیں کمزور سمجھا جائے گا یا ان کا مذاق بنایا جائے گا۔ اسی خوف کی وجہ سے وہ سب کچھ اپنے اندر دباتے رہتے ہیں، لیکن جذبات کو دبانا مسئلے کو ختم کرنا نہیں کرتا بلکہ اسے اور بڑھا دیتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک برتن میں بھاپ جمع ہوتی جائے اور نکلنے کا راستہ نہ ہو۔ حل: چھوٹے قدم، بڑا فرق۔ ذہنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ آپ اپنی یہ بات کسی سے شیئر کریں۔ یہ کوئی قریبی دوست ہو سکتا ہے، گھر کا فرد، یا کوئی ایسا شخص جس پر آپ اعتماد کرتے ہوں۔ اس کے علاوہ اپنی روزمرہ زندگی میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لانا بھی بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے، جیسے روزانہ کچھ وقت چہل قدمی کرنا، سکرین ٹائم کم کرنا، خود کو آرام دینے کے لیے وقت نکالنا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ خود پر سختی کرنا چھوڑ دیں۔ ہر انسان کی اپنی رفتار ہوتی ہے اور ہر کسی کی زندگی مختلف ہوتی ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ مسئلہ بڑھ رہا ہے تو کسی ماہر سے مدد لینا بالکل درست قدم ہے۔ یہ کمزوری نہیں بلکہ خود کا خیال رکھنے کی نشانی ہے۔ ہم اکثر اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھتے ہیں مگر ذہنی صحت کو بھول جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان اندر سے ٹھیک نہ ہو تو باہر کی کوئی کامیابی اسے مکمل خوشی نہیں دے سکتی۔ اس لیے خود کو وقت دیں، اپنی کیفیت کو سمجھیں، ضرورت پڑنے پر مدد لینے سے نہ ہچکچائیں۔ یاد رکھیں، مدد مانگنا کمزوری نہیں بلکہ ہمت کی علامت ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔